بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء 2 بار دھو کر بھی وضو کیا ہے اور 3 بار بھی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف پانی سے حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔